میرے عزیزو، اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اے انسان، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ میں تو تیرے انتظار میں رہتا ہوں، میں تو تیرے انتظار میں رہتا ہوں کہ ابھی تو میرے پاس آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا اور مجھ سے اپنی پریشانیاں دور کروائے گا، مجھ سے اپنی بیماریاں ختم کروائے گا، مجھ سے اپنی حاجتیں پوری کروائے گا۔ میں تو اس انتظار میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، تو آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ کی شیرک سے بھی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہیں، تو آپ فرما دیں کہ اللہ تو تمہاری شیرک سے بھی قریب ہے۔ وہ تو تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے۔ تمہارا سانس بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تمہارے دل و دماغ کے اندر خیالات بعد میں آتے ہیں، پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تمہاری منصوبہ سازی بعد میں بنتی ہے، پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یعنی تم جو بھی پل دنیا میں رہ رہے ہو وہ بعد میں نکلتا ہے، اللہ کو پہلے ہی سے سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک سے اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو فرما رہا ہے میں تو تمہاری شیرک سے بھی قریب ہوں، مانگ کر تو دیکھو، پکار کر تو دیکھو، بلا کر کو دیکھو، دعا مانگ کر کو تو دیکھو۔ اگر مانگو اور میں عطا نہ کروں تو پھر تم کہنا لیکن تم مانگو تو صحیح۔ تو اللہ پاک ہر انسان کی شیرک سے بھی قریب ہیں۔ شیرک سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہمارے گلے کے اندر ایک نس ہے جس سے انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے، جس سے یہ سانس چل رہی ہے اور آ رہی ہے، اس کو شیرک بولتے ہیں۔ اس شیرک سے بھی قریب ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا، اللہ پاک تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے انسانوں سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں، جبھی تو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اگر چاہتے تو اپنے امر کن سے پیدا فرما دیتے۔ جس طرح اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ پاک نے اپنے امر کن سے پیدا فرمائے، اتنی بڑی زمین اپنے امر کن سے پیدا فرمائی، اتنے بڑے پہاڑ اپنے امر کن سے پیدا فرمائے، اور اسی طرح فرشتے اپنے امر کن سے پیدا فرمائے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں اور صرف ایک پر کھول دیں تو ساری کائنات اس ایک پر میں ڈھپ جائے، اس ایک پر میں ساری کائنات چھپ جائے۔ وہ خود اتنے بڑے ہیں، ان کے کتنے زیادہ پر ہوں گے وہ اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ سوچے وہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے، وہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ اگر اصلی حالت میں آ جائیں تو خود کتنے بڑے ہوں گے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو فرشتہ خود اتنا بڑا ہے اس کو بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح میکائیل علیہ السلام جو آسمانوں سے بارش نیچے نازل کرتے ہیں، جو آسمانوں سے بارش لے کر آتے ہیں، وہ خود اتنے بڑے ہیں کہ ساری کائنات میں ساری دنیا پر بارش برساتے ہیں۔ سوچے وہ خود اتنے بڑے ہیں تو اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اسی طرح ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ہر انسان کی جان نکالتے ہیں، جو کہ ہر انسان کی روح قبض کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملک الموت۔ ان کا اصل نام ہے اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، ان کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے دسترخوان کے اوپر کھانے لگے ہوتے ہیں۔ دسترخوان کے اوپر الگ الگ کھانے رکھے ہوتے ہیں، ایک طرف بریانی ہو، ایک طرف چکن ہو، ایک طرف قورمہ ہو، ایک طرف سلاد ہو، ایک طرف میٹھا ہو، اس طرح ایک طرف نمکین ہو، اسی طرح بہت ساری چیزیں ایک دسترخوان پہ رکھی ہو۔ کھانے والا ایک ہی نظر میں دیکھ لیتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ کھانے والا ایک ہی نظر میں دیکھ لیتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت کے سامنے ساری کائنات کے جاندار اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔
تو وہ اسرائیل علیہ السلام، وہ ملک الموت اتنے بڑے ہیں، سوچو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے، سوچو اللہ پاک کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت جنت بنائی، جس نے انسانوں کے رہنے کے لیے جنت بنائی، دنیا نہیں بنائی، دنیا تو امتحان کے لیے بنائی، دنیا وقتی طور کے لیے بنائی، عارضی طور کے لیے بنائی، تھوڑے سے وقت کے لیے بنائی، محدود وقت کے لیے بنائی۔ اس کا وقت ایک دن ختم ہو جائے گا، اس دنیا کا وقت ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جس طرح انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کا بچپنا ختم ہوتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، جوانی کا وقت ختم ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کا وقت منتخب ہے، یعنی اس کا وقت متعین ہے۔ جس طرح انسانوں کا وقت متعین ہے، اسی طرح اس کائنات کا وقت بھی متعین ہے۔ اس کائنات کا اینڈ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ اس کائنات کا اینڈ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ قیامت کیسے آئے گی؟ ابھی تو سورج نکلتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے، معمول کے مطابق نکلتا ہے، معمول کے مطابق لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، معمول کے مطابق کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، سبزی والا سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، دودھ والا دودھ بیچ رہا ہوتا ہے، گوشت والا گوشت بیچنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے کام کاجوں میں مصروف ہوتا ہے، کیونکہ سورج معمول کے مطابق نکلتا ہے۔ سورج معمول کے مطابق نکلتا ہے تو دھوپ بھی مشرق سے طرف سے آتی ہے، دھوپ بھی مشرق کی طرف سے نکلتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جب قیامت کا دن ہوگا، یہی سورج جو مشرق سے نکلتا تھا مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو سورج جب مغرب سے نکلے گا تو ایک چہل پہل مچ جائے گی، ایک عجیب سی فضا بن جائے گی۔ یہ روشنی یہاں سے آنے کے بجائے یہاں سے کیسے آ رہی ہے؟ وہ صبح سبزی بیچنے والا سبزی بیچنا بھول جائے گا، وہ گوشت بیچنے والا گوشت بیچنا بھول جائے گا، وہ دودھ بیچنے والا دودھ بیچنا بھول جائے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا۔ عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، یہ جانور بولنے لگ جائیں گے، یہ جانور آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے، یہ پرندے نیچے آنے لگ جائیں گے اور یہ زمین اچانک ہلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہل رہی ہے؟ یہ کون ہلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہلا رہا ہے۔ تو میرا عزیزو، وہ قیامت کا دن اس کائنات کا اینڈ ہوگا، وہ قیامت کا دن اس کائنات کا اختتام کا دن ہوگا، گویا کہ اس کا ختم ہونے کا دن ہوگا۔ آج انسان دنیا سے جاتا ہے، گویا کہ اس کی تو قیامت آ گئی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا گویا کہ اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو میرا عزیزو، اس دنیا کا وقت بڑا ہی مختصر ہے، متعین ہے۔ یہاں وقت کی اہمیت ہے، یہاں وقت کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صبح صبح کے وقت میں آپ بازار میں جائیں، اخبار کی قیمت ہوتی ہے 20 روپے، اخبار کی قیمت ہوتی ہے صبح صبح 20 روپے۔ وہی اخبار شام کو 4 بجے، شام کو 5 بجے 20 روپے کلو میں بک رہا ہوتا ہے۔ وہی اخبار صبح کے وقت میں 20 روپے کا ایک ملتا ہے، وہی اخبار شام ہونے کے بعد 20 روپے کلو میں بکتا ہے۔ کیوں؟ وقت کی اہمیت تھی، وقت کی قدر و قیمت تھی۔ اس وقت میں خریدو گے 20 روپے کا ملے گا، وقت گزرنے کے بعد اس کی قدر و قیمت ختم، اس کی اہمیت ختم۔ اب کوئی نہیں لے رہا، اب کوئی نہیں پڑھ رہا، اب کوئی نہیں پڑھ رہا تو کلو میں بکتا ہے، کلو میں بکتا ہے۔ یہی انسان کی مثال ہے، یہی انسان کی مثال ہے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اس وقت میں جس نے اللہ کو راضی کر لیا، کل ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اگر یہ وقت گوا دیا، اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو میرا عزیزو، وقت گزرنے کے بعد پھر کلو میں بکتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پھر کلو میں بکتے ہیں، پھر اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر ویلیو ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ جان ہے، جب تک یہ سانسیں ہے، جب تک یہ کام کر رہا ہے، جب تک یہ جسم کام کر رہا ہے، جب تک یہ جوانی ہے، جب تک ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، ہماری قدر و قیمت ہے،
ہماری قدر و قیمت ہے۔ دنیا کی مثال بھی آپ دیکھ لیں، آپ کوئی کام کاج کرتے ہوں، آپ کا کوئی اچھا سا ہنر ہو، آپ بڑے پیسے کماتے ہو، آپ کے گھر والے بھی آپ کی قدر و قیمت کرتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے حالت بدل جائیں، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، اب آپ کمانے کے قابل نہ رہیں، آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ حیثیت نہیں رہتی، وہ قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ ویلیو نہیں رہتی۔ تو ویلیو وقت کی ہوتی ہے، اہمیت وقت کی ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں، گویا کہ ہماری اہمیت ہے، ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جس دن یہ سانس ختم ہو گئی، جس یہ سانس رک گئی، پتہ نہیں کون سی صبح ہماری زندگی کی آخری صبح ہو، کسی کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، پتہ نہیں کون سی دوپہر ہماری زندگی کی آخری دوپہر ہو، پتہ نہیں کون سا ہفتہ ہماری زندگی کا آخری ہفتہ ہو، پتہ نہیں کون سا اتوار ہماری زندگی کا آخری اتوار ہو، پتہ نہیں کون سا پیر ہماری زندگی کا آخری پیر ہو، پتہ نہیں کون سا منگل ہماری زندگی کا آخری منگل ہو، پتہ نہیں کون سا بدھ ہماری زندگی کا آخری بدھ ہو، پتہ نہیں کون سی جمعرات ہماری زندگی کی آخری جمعرات ہو، پتہ نہیں کون سا جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، اور اسی طرح پتہ نہیں کون سا ہفتہ ہماری زندگی کا آخری ہفتہ ہو، پتہ نہیں کون سا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، پتہ نہیں کون سا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ 2024 سے پہلے 2023 تھا، 2023 کے اندر ہماری طرح کے بہت سارے عزیز و اقارب اس دنیا میں موجود تھے، ہماری طرح کے بہت سارے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی محلے والے علاقے والے ہماری طرح موجود تھے، لیکن آج نہیں ہیں، لیکن آج نہیں ہیں۔ گویا کہ 2023 کا سال ان کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ 2025 کا سال ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، کسی کو کچھ نہیں پتہ، کسی کو پل کا نہیں پتہ، کسی کو کل کا نہیں پتہ۔ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، ابھی تو 20 سال کا ہے مزے کر لے، ابھی تو 25 سال کا ہے مزے کر لے، ابھی تو 30 سال کا ہے مزے کر لے، ابھی تو 40 سال کا ہے کچھ نہیں بگڑا مزے کر لے، ابھی تو 50 سال کا ہے کچھ نہیں ہوا مزے کر لے، ابھی تو 60 سال کا ہے کچھ نہیں دیکھا مزے کر لے، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی مزے کر لے، جب شادی ہوگی دیکھی جائے گی، شادی کے بعد دل میں یہ ڈالتا ہے ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے مزے کر لے، بچے ہو جائیں گے پھر دیکھی جائے گی، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر دل میں یہ خیال ڈالتا ہے ابھی ان کو بڑا ہونے دے بعد میں دیکھی جائے گی، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر خیال ڈالتا ہے ابھی ان کی شادی ہو جائے پھر دیکھی جائے گی، جب شادی ہو جاتی ہے پھر خیال ڈالتا ہے ذرا پوتا پوتی ہو جائے پھر دیکھی جائے گی، وہ پوتا پوتی ہو جاتے ہیں پھر خیال ڈالتا ہے ذرا ان کو جوان ہونے دے پھر دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کانوں میں سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے بولنے میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اب پاؤں سے چلا بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے ہاتھوں سے پکڑا بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے دماغ میں کچھ یاد بھی نہیں رہتا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے پانی کے لیے بھی ترس جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ ہر انسان کی حقیقت ہے، چاہے وہ مال والا ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ امیر ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ فقیر ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ خوشحال ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ بدحال ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ دنیا میں بڑے مزے سے رہتا ہو اینڈ یہی ہے، چاہے وہ دنیا میں تنگ دست رہتا ہو اینڈ یہی ہے، سب کا اینڈ وہی بڑھاپا ہے، سب کا اینڈ وہی اینڈ وہی بڑھاپا ہے، وہی کمزوری ہے، وہی آنکھوں کی روشنی کا ختم ہونا ہے اور وہی آخر میں موت کا شکار ہونا ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی کیا ہے؟ وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم کی قدر کر لیں، اس وقت کی قدر کر لیں، جو دن گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا،
جو وقت گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا۔ 2023 اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، 2022 اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، 2021 اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، 2024 کے جو مہینے گزر گئے زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے، 2024 کا جنوری کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا فروری کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا مارچ کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا اپریل کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا مئی کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا جون کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا جولائی کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا اگست کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا ستمبر کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا اکتوبر کبھی نہیں آئے گا، 2024 کا نومبر کبھی نہیں آئے گا، اب ہے 2024 کا دسمبر، اب ہے 2024 کا دسمبر، اور دسمبر بھی جو گزر گیا ہے کبھی نہیں آئے گا۔ اب جو جنوری آئے گا 2025 کا آئے گا، اب جو فروری آئے گا 2025 کا آئے گا، گویا کہ جو گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، جو گزر گیا جسم سے نکلنے والا عمل دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو میرے عزیزو، سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی فکر کریں، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ عبادت چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، بس جتنی زندگی ہے اللہ کی مان لو، اس کے بعد جنت میں عبادت ختم، جنت میں نمازیں ختم، جنت میں ذکر و اذکار ختم، جنت میں پریشانیاں ختم، جنت میں دکھ بیماریاں ختم، جنت میں بڑھاپا ختم، اور جنت میں موت ختم، جنت میں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی، جنت میں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، جنت میں ہمیشہ کی خوشحالی ہوگی، جنت میں ہمیشہ کے پھل فروٹ ہوں گے، جنت میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو جو کوئی چاہتا ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کریں، وہ آج ابھی ہی سے توبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں۔ یا اللہ ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی، یا اللہ نشوں میں گزر گئی، ادھر ادھر گزر گئی، برے ماحول میں گزر گئی، گندے ماحول میں گزر گئی، بڑا ہی ہم نے اپنے آپ کا نقصان کر لیا، ہم نے اپنا وقت برباد کر لیا۔ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا خاص وقت ہے کہ جو گزر گئے دوبارہ ملتا نہیں ہے، جو چلا جائے دوبارہ آتا نہیں ہے، اتنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا، اتنے قیمتی لمحات ہم نے برباد کر دیے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور بقیہ زندگی یا اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ جان بوجھ کر ہم نافرمانی نہیں کریں گے، جان بوجھ کر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، جان بوجھ کر کوئی نشہ نہیں کریں گے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں، اللہ پاک ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، اللہ پاک ہماری توبہ کے انتظار میں ہے۔ اے میرے نافرمان بندو، تم اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم اپنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ تو تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، بس نکلنے کی دیر ہے، وہاں سے معافی کے پروانے نازل ہو جائیں، نکلنے کی دیر ہے۔ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ دلوں سے باخبر ہے، وہ تو شرک سے بھی قریب ہے، وہ تو شرک سے بھی قریب ہے۔ مجھے اپنا پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، مجھے اپنے دل میں آنے والے خیال کا پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، میں کل کیا کروں گا مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، میں پتہ نہیں کیا کروں گا، میں پتہ نہیں آگے خوشحال رہوں گا بدحال رہوں گا کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا۔ یہاں سے جانے کے بعد نشہ تو نہیں کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد گندے ماحول میں تو نہیں جائیں گے، یہاں سے جانے کے بعد برے ماحول میں تو نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔